अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 60 से आज की क्लास की शुरुआत होगी। पिछली क्लास में 59 तक हमने बड़ी तफसील के साथ हमने जहन्नम और जन्नत की सारी तफसीलात देखते हुए हमने अज़ाब इलाही किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन लोगों की पकड़ करता है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत से मामूर नहीं करता, जो भटके हुए लोग हैं और जो नाफरमानी करते हैं, सरकशी करते हैं, अल्लाह के आयात को पसे पुश डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की दहकती हुई आग और उसके मुख्तलिफ किस्म के अजाबात उनके लिए मैदान हश्र में तैयार कर रखा हुआ है। इसकी तमाम तफसीलात हमने पिछली क्लास में बड़ी मुफस्सिल अंदाज में हमने इस पर गुफ्तगू की थी। आज उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से मुखातिब होते हुए यूं इरशाद फरमाता है कि कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है और तुम्हारा रिस्क भी राज़िक भी वही है और सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली जो क्लास में हमने जो तफसील देखी थी उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ यूं बताया गया था कि मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, मेरी ही बंदगी करो और हर मुतनफ़िस को ज़िंदगी का मज़ा, मौत का मज़ा लाजिमन उसे चखना है। उसी की बात को यहाँ ले आते हुए यूं मतलब जो है आयत नंबर 60 में बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर जो इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ मखलूक़ात जो इस दुनिया में रहती हैं उन सब का राज़िक अल्लाह ही है और वही उनको रिस्क अता फरमाता है। जहाँ अरबी ज़बान में लफ्ज़ रिस्क का इस्तेमाल किया गया है, बड़े वसी मानी में इसका इस्तेमाल हुआ है। रिस्क कहते हैं सिर्फ खाने पीने वाली अशिया ही को नहीं है, रिस्क माल और दौलत भी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की गुजर बसर के लिए अता फरमाया है। रिस्क इंसानों को दिया हुआ वक्त भी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुद्दत मियाद के तौर पर इंसानों को अता फरमाया है। रिस्क का मतलब है इंसानों को दी गई मुख्तलिफ सलाहियतें हैं जिसकी बदौलत वो दुनिया में उरूज हासिल करता है, जिसकी बदौलत वो दुनिया में तरक्यात करता है और जिसकी बदौलत ही वो दुनिया में आगे बढ़ता हुआ मुख्तलिफ काम करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। अल्लाह ताला उसको भी रिस्क ही से ताबीर करते हुए उसे रिस्क ही में शामिल करता है और रिस्क से मुराद वो तमाम नेमतें हैं जो इंसानी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ तरीके से उसे अता फरमाई हैं, कहें मोहब्बतों की शक्ल में, कहें रिश्तों की शक्ल में, कहें औलाद की शक्ल में और कहें खाने पीने रहने सहने पहनने ओढ़ने मुख्तलिफ जिंदगी के बरतने वाली वो तमाम नेमतें जो इंसानों की जिंदगी की बका के लिए अता की गई हैं, वो तमाम रिस्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को रिस्क से ताबीर करते हुए फरमाता है कि मैं ही वो राज़िक हूँ जो ये तमाम चीज़ें मैं तुम्हें अता करता हूँ। सामईन इकराम, ये जो रिस्क है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे इरशाद फरमा रहा है कि मैं राज़िक हूँ और जो रिस्क तुम्हें दिया जाता है और दूसरी मखलूक़ात को दिया जाता है उसका राज़िक भी मैं ही हूँ। यही वो रिस्क है जिस पर इंसान अतराता है और यही वो रिस्क है जिसको कमाने के लिए, जिसको समेटने के लिए, जिसको जमा करने के लिए इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की तकोदो वो लगा देता है और इसी में अपने आप को मगन कर लेता है। जब मगर हकीकत इंसान को समझना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जो उसे मबऊस किया गया है वो तमाम रिस्क को जमा करने में, उस तमाम रिस्क को समेटने में या वो तमाम रिस्क की मतलब बरतरी के लिए काम करने में, अपनी सलाहियतों को सर्व करने के लिए इस दुनिया में उसे उतारा नहीं गया है। इस दुनिया में उसका जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन और इंसानों को पैदा किया है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के लिए, उसकी
کی فرمانبرداری کے لیے, اس کی بندگی کے لیے, اس کے آگے جھک جانے کے لیے اسے جو کام سونپا گیا ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا, اس مقصد کی تکمیل کے لیے انسان ان تمام نعمتوں کو جسے رزق تعبیر کیا گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اس کو برتتے ہوئے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے کام کرنا انسانی زندگی کا اہم حاصل ہے, اور اسی مقصد کے لیے اسے اتارا گیا ہے اور دیا گیا ہے. مگر انسانی زندگی کو جہاں رزق کا معاملہ آتا ہے, انسان ایسا حال ہے کہ وہ اس رزق کو ہمیشہ سمیٹنے میں اپنے آپ کی ساری محنتیں, ساری کی ساری جدوجہد, ساری کی ساری کاوشیں اسی رزق کے پیچھے لگا دیتا ہے. جبکہ رزق کا معاملہ کیا ہے, آئیے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھیں کہ کیا اللہ رب العالمین یہ رزق کا معاملہ کیسا ہے, جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جانور اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, یہ رزق انسانوں ہی کو عطا نہیں کیا جاتا بلکہ ریگستان میں, بیاباں میں چلنے والی چونٹی کو بھی دیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی ہریالی نہیں ہوتی, اور اللہ رب العالمین چھپی ہوئی زمین میں رہنے والی مخلوق کو بھی اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے, اور آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کو جو نصیحت کرنا چاہتا ہے, آئیے قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی آیت کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. جو رزق ہے یہ رزق اللہ رب العالمین دینے والا رازق اللہ رب العالمین ہے, مگر انسانوں کا یہ حال ہے یہ یا تو وہ سمیٹ کے رکھ لیتا ہے, لوگوں کو دینے سے کتراتا رہتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاں اسے حکم دیا جاتا ہے کہ بندگان خدا میں اسے تقسیم کیا جائے, جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے, اس کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے. یا پھر اس کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ذی روح اس زمین پہ اترنے والی ہو تو اس کو وہ ختم کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے اور آنے سے روک دیتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس ڈر سے اس کو روک لیتے ہو کہ کہیں میرے رزق میں جو ہے اس میں کہیں وہ حصے دار نہ بن جائے, یہ کہیں تنگی کا باعث نہ بن جائے اور اس میں کمی نہ آ جائے, اسی وجہ سے تم اسے مار دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اس زمین کے اندر جتنی ذی روح موجود ہے ان سب کو رزق دینے والا میں ہی ہوں, اور تمہیں بھی رزق میں ہی دیتا ہوں. اور مزید اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں یوں ارشاد فرماتا ہے, اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا, تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ زمین جس میں تم رہ رہے ہو اور اس میں رہنے والی جو تمام اشیاء ہے جسے رزق کی مد میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ تمام پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, اور تمہارے لیے وہ ساری جو ہے سہولتیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے, مگر پھر بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, پھر بھی تم کنجوسیاں کرتے ہو, پھر بھی تم دینے سے ہچکچاتے ہو, پھر بھی تم حرص کرتے ہو, پھر بھی تم روک لیتے ہو, پھر بھی تم بند باندھ لیتے ہو. یہ کیسی تمہاری یہ ناشکری ہے کہ تم اللہ کے اس رزق کے لیے جسے اللہ رب العالمین تمہیں بھی عطا فرماتا ہے, جو کفر کرتے ہیں انہیں بھی عطا فرماتا ہے, جو ذی روح اس دنیا کے اندر جتنے موجود ہیں ان سب کو رزق دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے, پھر تم کیوں گھبراتے ہو, پھر تم اس کو سمیٹنے کے لیے اپنا سب کچھ وقت لگا دیتے ہو, اور جب تمہارے پاس دین کی صدا اور جب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی صدا, اس کو نافذ کرنے کی صدا, اس کے قیام کی صدا, اس کے استقامت کی صدا تمہارے پاس آتی ہے تو تم کیوں پکار اٹھتے ہو کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ لوگوں کیا وہ ہو گیا ہے کہ کیوں تم اس معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہو, مصروفیت کا بہانہ کرتے ہو. وہ کیا مصروفیات ہیں؟ یہی تو ہیں جو رزق تمہیں اس دنیا میں عطا کیا گیا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہو, اس کو سمیٹنے میں اپنا
صلاحیتیں لگا دیتے ہو، اوقات لگا دیتے ہو، اور رزق مطلب جو ہے لگا دیتے ہو، کھانے پینے اور اپنے اوقات سب کچھ لگا دیتے ہو، لوگوں تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 31 میں بھی اس رزق کے تعلق سے یوں بیان فرماتا ہے، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر جو پورا اختیار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تعبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں تم ڈرتے ہو جب تمہیں معلوم ہے، تفصیل بتائی گئی کہ آسمان سے پانی برسانا، رزق کا بہم پہنچانا، کانوں اور آنکھوں کی طاقت عطا فرمانا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو زندہ کرنا یا پھر اسے مردہ کر دینا، یہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے طرف آتی ہے؟ تو تم خود ہی مطلب جو ہے اقرار کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین ہے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ پھر کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں تم دین کے معاملے میں آنے سے ہچکچاتے ہو؟ کیوں مطلب جو ہے اپنی تمام مطلب جو ہے صلاحیتیں، اوقات، اپنا رزق، اپنا پیسہ، اپنی ساری محبتیں اس کے راستے میں کیوں نہیں لوٹاتے ہو؟ کیوں ڈرتے رہتے ہو؟ سوال اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آخر وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیروں کی بیڑیاں بن گئی ہیں، میری اور آپ کے زنجیریں مطلب جو ہے جکڑ دی گئی ہیں، جس کے عوض میں اور آپ کرتے ہیں؟ سامعین کرام، یہی ایک ہی وہ صدا ہے کہ دنیا کی ہرس اور دنیا کے جو ہے طلب کرنے، یعنی حب خواہشات اور حب دنیا نے مجھے اور آپ کو اتنا مگن کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہم نے بہت دور کر دیا۔ اسی وجہ اس تمام رزق کو حاصل کرنے کی تقاضوں میں اور آپ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی نصیحتوں کو ہم بالکل مطلب پامال کر چکے، بالکل پسے پش ڈال چکے۔ اسی وجہ سے دنیا ہماری جو گناہوں سے اٹی ہوئی نظر آتی ہے، ہر طرف مطلب غلط کاریاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، معاشرے کے اندر صحیح سدھار کی کوششیں مطلب جو ہے عمل پیرا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مطلب جو ہے یہی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین مزید رزق کے تعلق سے بتاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یوں جوڑتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 57 میں یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ ہے کہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بچ جائیں گے تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا تم انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تم چیزوں کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق ان کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ سامعین اکرام، کتنا بہترین انداز ہے جو اللہ رب العالمین دنوں کو جھنجھوڑ کر اسے پھر سے رغبت اللہ کی طرف موڑ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں ارشاد فرماتا ہے، لوگو جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اگر ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، ہدایت کے لیے تمہارے تابعدار بن جائیں گے تو ملک سے نکال دیے جائیں گے، در بدر کر دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ وہ اس وقت کی دور کا تذکرہ ہے جہاں اللہ کے رسول مکے کی وادی میں پیغام الہی کا کام سر انجام دے رہے تھے، اور وہاں سے لوگوں کو جہاں ظلم و ستم انہیں ڈھایا جا رہا تھا، ایسے وقت میں جہاں جب ہجرت ہوئی اور مدینہ کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگوں کو وہاں کے مشرکین نے انہیں روک لیا، کہیں ان کی اولادوں کو روک لیا، کہیں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، کہیں ان کے اہل کو مطلب جو ہے پیچھے روک دیا گیا، کہیں خود مردوں کو مطلب جو ہے روک دیا گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ دور تھا جہاں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ لوگو تم تصور کرتے ہو کہ اگر تمہارے ہم تابعدار بن جائیں تو اس دنیا اس ملک سے اور یہاں ہماری جگہوں سے یہاں اچک لیے جائیں گے، اور پھر مطلب جو ہے ہمارا کیا ہوگا؟ اس پریشانی کے عالم میں تم اللہ کے کلمے کی خاطر قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچاتے ہو، ڈرتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہاں مخاطب کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو کیا میری اور آپ کی زندگی کا حال بھی یہی نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں آئیں تو پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سے
से मतलब जो है ये अफवार काट ली जाएगी, कहाँ मतलब जो है मुझे और आपको पकड़ लिया जाएगा, और कहाँ मतलब जो है मुल्क से दरबदर कर दिया जाएगा, कहे स्कूलों में मतलब जो है हमें दाखिला नहीं मिलेगा, कहे कॉलेजों में हमारा दाखिला नहीं होगा, कहे मतलब जो है ऑफिसों में अगर हम अल्लाह के क़याम के खातिर नमाज मतलब पढ़ते हुए नजर आ जाए तो पता नहीं हमारी नौकरियां चली जाएंगी। मुख्तलिफ वो झमेले हैं, मुख्तलिफ वो डर हैं जो इंसानों को बांधे रखे हुए हैं। अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा करके फरमाता है तुम्हारा मकसद तो अल्लाह का दीन का क़याम ही था, मगर तुम इस तरह डर जाते हो। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाता है कि क्या मैंने अमन और अमान और हुर्मत वाले हरम में तुम्हें जगह नहीं दी थी, यानी वो जगह जहां जुल्म और सितम ढाया गया, वो जगह जहां से लोगों को दरबदर किया गया, वही वो जगह है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह याबी के साथ उन मुसलमानों को फिर से वहां आबाद किया गया। जहां 360 बुत रखे हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं लोगों के जरिए से उसका सफाया कर दिया, वहां अमन और अमान की जगह मुयस्सर कर दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उरूज अता फरमाया कि अतराफ के रहने वाले तमाम ममालिक, तमाम कबीले, तमाम मतलब जो है इंसान अल्लाह के दीन की तरफ रग़बत इख्तियार करने लगे। आज भी हम अपने दौर का जायजा लेके देखें कि अगर हम इस तरह डरते रहें तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके क़याम के लिए रास्ते जरूर निकलता है, जहां मतलब जो है मुमकिनात में से नहीं है वहां से ही हम देखते हैं, चाहे वो यूरोप के ममालिक हों, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हों, या फिर मतलब जो है ये अरब के ममालिक हों, या फिर हमारी एशियाई ममालिक हों, उन तमाम ममालिक में जहां जुल्म सितम ढाया जाता है वहां से ही अल्लाह का कलिमा बुलंद होता है, वहां से ही सुकून मुयस्सर आता है, वहां से ही उन्हें आरामती मिल जाती है, और वहां से ही उनके लिए इंसानों के क़याम के और इंसानों के अक़ामत दीन के काम के लिए उन्हें सहूलतें बहम पहुंचाई जाती हैं। शर्त यह है कि इंसानों का आगे बढ़ना, इंसानों के क़याम के लिए कोशिशें करना, अपने मकसद अजीम के लिए डट कर खड़े हो जाना, यही वो अहम तरीन काम है। जो इंसान खड़ा हो जाता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बहम पहुंचाता है। इसी आयत में अल्लाह ताला यूं भी इरशाद फरमाता है कि हमने चीज़ों के मुख्तलिफ फल भी मतलब जो है अता किए जहां खींचे चले आते हैं। जो लोग मक्के की वादी को जा चुके हैं वहां आपने जायजा लेकर देखा होगा, वहां सिवाय पथरेली पहाड़ियों के और कोई जगह वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से रिस्क मतलब जो है उगाया जा सके, मगर वही मक्के की वादी में इंसानों को वो रिस्क अता किया गया कि मुख्तलिफ किस्म के अनवा अक़साम के खाने, मुख्तलिफ किस्म के अनवा अक़साम के फल वहां पे मुयस्सर आते हैं और लोग वहां पे खाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, वही राज़िक है, वही सारी चीजें अता करता है, चाहे वो दुनिया के अंदर कहीं किसी जगह भी मौजूद हो, रिस्क वो देता है। तुम क्यों डरते हो, मुफलिसी के डर से किसे मार देते हो, आगे बढ़ने से हिचकिचाते हो, डरते रहते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर रिस्क इनको अता फरमाता है, फिर तुम क्यों परेशान होते हो। अल्लाह ताला इन तमाम बातों को अहादीस करीमा में वक्त के रसूल को भी वो चीजें अता फरमाई थी। वक्त के रसूल ने वो तमाम चीजें मुझे और आपको यूं इरशाद फरमाई है। आइए कुछ जैसा अपनी जिंदगी का लेते हुए अहादीस करीमा के जरिए से अपने आप के अक्स को देखने की कोशिश करें कि उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मैं आपके सामने और आप मेरे सामने किस हद तक मतलब किस तरह खड़े हुए हैं। ये आयत मुझे और आपको क्या नसीहत करती है। अहादीस करीमा की रोशनी में हम देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाया कि खैरात को मत रोक वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। यानी कहा गया कि जो रिस्क तुझे दिया गया है ये रिस्क इसी दुनिया में रहने वाला है। तो इस दुनिया से निकलने के लिए जब तैयार हो जाएगा, तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, वहां तेरे साथ निकलने वाला ये तमाम रिस्क, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो नेमतों की शक्ल में हो, चाहे वो औकात की शक्ल में हो, वो सलाहियतों की शक्ल में हो, ये तमाम चीजें उसके पीछे रह जाती हैं। तने तनहा उसका जिस्म उस मिट्टी में उसे दफन कर दिया जाता है और वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला इरशाद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिस्क तुझे दिया गया है इसकी तकमील सिर्फ अकामत दीन की खातिर है, तो इसके खातिर तो रोकता नहीं है, तो लोगों इसको रोको नहीं, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये जो रिस्क तुम्हें इस काम के लिए दिया गया है उस काम के लिए वो जो रिस्क है वो तुम्हारा रोक दिया जाएगा। उस वक्त तुम क्या
کرتے پھرو گے؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں ہی سے تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ انسان کو بتایا گیا لوگوں کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، تمہاری اپنی کارکردگی کی بنا پر، تمہاری اپنی اٹھان کی بنا پر، تمہارے اپنے کام کی بدولت یہ رزق تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ نہیں، رزق تو ایسا دریا ہے، وہ ہر ایک کو سیراب کرتا ہے، اور ہر ایک کو جو اس دنیا میں زیرو موجود ہے یا وجود میں آتی ہے، وہ رزق اپنا ساتھ لیے آتی ہے اور اس کی تکمیل اس کے اس دنیا میں رہنے تک اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ تم نہ سمجھو کہ تمہاری بدولتی سے دیا جاتا ہے، تمہارا رزق بڑھایا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے یا پھر عطا کیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ وہ معذور لوگوں کی بنا پر، کمزور لوگوں کی بنا پر، ان کی دعاؤں کی بدولت تمہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ پھر تم کیوں گھمنڈ کرتے ہو؟ پھر تم کیوں غرور کرتے ہو؟ پھر تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو کہ اللہ کے دین کے خاطر جب بلاوا آ جائے تو ہمیشہ پسے پش ڈال دیتے ہو، بہانہ بازیاں کرتے ہو، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہو اور نظر انداز کر دیتے ہو؟ تمہارا یہ کام، اس طرح کا انجام تمہارے لیے بدترین ہوگا۔ اللہ کی پکڑ تمہارے سامنے آئے گی اور اس وقت جب کھینچ کر اس کے سامنے لا کر ڈالا جائے گا تو وہاں سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ لوگوں، تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں غور و فکر کرو، اس کے لیے مرو مٹو نہیں، بلکہ یہ رزق ہر ایک کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں یعنی 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا؟ تو دونوں باتوں میں سے اللہ رب العالمین جو بتائے گا اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین، یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، وہ بتائے گا، پھر اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کا عمل، پھر اس کے قدموں کے نشان، پھر اس کی مدت عمر، پھر اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے اور نہ کم کی جاتی ہے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ وقت کے رسول نے مجھے اور آپ کو واضح انداز میں بتا دیا، لوگوں، تمہارا رزق، تمہاری عمر، تمہارے اٹھنے والے قدم، تمہاری مدت عمر، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی 40-45 دن کا رحم جب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت اللہ رب العالمین اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اور وہ تقدیر کا یہ عالم ہے کہ اسے صحیفوں میں بند کر کے اس تقدیر کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ جو رزق انسانوں کو عطا کیا گیا ہے وہ تمام رزق انسانوں کو عطا ہو جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، چاہے وہ چاہے چاہے وہ نہ چاہے، چاہے اس کے لیے کوششیں کرے چاہے اس کی کوششیں نہ کرے، بہرحال وہ رزق اس کا مقدر ہے، اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس رزق کے قاتل اتنا مر مٹنا، اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دینا، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کی صلاحیتیں لگا دینا، اور پھر یہ نعرہ لگا دینا کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ لوگوں، تمہاری بے وقوفی ہے، ایک حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں کا سوال کیا جس کے اوقات اور ایام مقرر ہو چکے ہیں۔ کوئی چیز اپنے مقرر وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ تمہیں آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کی، کہا کہ لوگوں، تم سوالات کرتے ہو، وہ سوالات جو انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تقدیر کو بنا کر بند کر کے اسے اندراج کے ساتھ صحیفوں میں لکھ کے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ویسے سلسلے میں تم ان کے اللہ کے سامنے مختلف سوالات کرتے ہو، وہ سوالات جو بے معنی ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا لکھ بہم پہنچانے والے وہ تمام سامان اللہ رب العالمین نے انتظام فرمائے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں تم اگر دعا کرتے کہ قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے
سے بچنے کے لیے اور اس کی پناہ کے لیے اللہ کے پاس تم دعائیں کرتے تو تمہارے لیے سود مند ہوتا یہ رزق تمہارے لیے مانگنا، اور رزق کے لیے اس طرح سے تڑپ کر تم مطلب جو ہے اسے سمیٹنے میں اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کے احکام کو، ہدایات کو، نصیحتوں کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری نااہلی ہے اور تمہاری نالائقی ہے، جس کی بنا پر تم اس انجام کو پہنچنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہو۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کو یعنی امت مسلمہ کو جو تلقین کی وہ دعاؤں کی بھی تلقین کی۔ کہا کہ دعائیں تم مانگنا چاہتے ہو، اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، مزید مطلب جو ہے تم رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو تم دعائیں کرنے کے لیے بہترین دعائیں انہیں سکھائی گئی۔ آئیے ایک دعا کی طرف نظر ثانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو دعا سکھائی وہ یوں تھی کہ لوگوں دعا یوں کیا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدانی ورزقنی، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ وقت کے رسول نے بہترین مطلب دعائیں سکھائی کہ لوگوں تم اس طرح دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، تم پر رحم کرے گا، تمہیں ہدایت سے نواز دے گا، ہدایت سے بڑا رزق اور کچھ نہیں ہے، اور پھر رزق کی فراوانی بھی ہے، اس سے مانگو وہ بھی عطا کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اقامت دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رزق تمہارے لیے باہم پہنچانے والے تمام وسائل تمہارے تک لانے کی ہاتھ نہ وہ کوششیں ضرور کرے گا اور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ کتنی حقیقی بات ہے جو حدیث مبارکہ کے ذریعے بتائے گی کہ میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو زندگی میں صبح سے جب فجر ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو نافرمانیاں، نہ مطلب جو ہے شکر گزاریاں میری اور آپ کی کتنی ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب پر صبر کرتا ہے، ان سب پر مطلب جو ہے رحم فرماتا ہے، ان سب پر خاموشی اختیار کرتا ہے، قصوروں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور رزق میں کوئی کمی نہیں کرتا، کسی کو مطلب جو ہے روکتا نہیں ہے اور کسی میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ میں اور آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں یہ جو آکسیجن ہے جس کے بل بوتے پر انسانوں کی زندگی کی بقا ہے، یہی آکسیجن کی کمی انسانوں کو اس دنیا سے رخصتی کا سامان پہنچاتی ہے۔ ہم نے کورونا وائرس کے مریضوں کو ہاسپٹل میں جہاں آکسیجن کی کمی کی مطلب شدت کو ہم نے محسوس کیا، جہاں سلنڈروں کی نہ ملنے کی وجوہات سے کئی لوگ مطلب جو ہے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یہی وہ آکسیجن ہے جو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی اس کی رقم کے مجھے اور آپ کو صبح و شام زندگی کے ہر لمحے تک جہاں میری اور آپ کی زندگی کی بقا ہے اس وقت تک یہ آکسیجن عطا کی جاتی ہے۔ اسی دنیا کے اندر کفار بھی موجود ہیں جو اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اور یہاں ویسے لوگ بھی موجود ہیں جو مختلف قسم سے منافقانہ زندگی گزارتے ہیں، ریاکاریاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس کی دعوت پر بلایا جاتا ہے تو آنے سے انکار کرتے ہیں، مگر اس میں اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرتا، انہیں زندگی سے مطلب جو ہے کھینچ لیا نہیں جاتا، ان میں کمی بیشی نہیں کی جاتی، یہ اللہ کا فضل ہے، سب کو عطا فرماتا ہے۔ تمام مطلب جو ہے اس دنیا میں رہنے والا ہر جانور اس سکون کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ لوگوں پھر تم کس بات سے ڈرتے ہو، پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ سوال مطلب جو ہے انسانیت سے کرتے ہوئے انسان کی آنکھوں کی بیداری، اس کے ذہنوں کی بیداری، اس کے عقل کی بیداری، اس کے دلوں میں مطلب جو ہے زرخیزی پیدا کرنے والی یہ آیت مجھے اور آپ کو آیات کریمہ اور احادیث کے ذریعے سے روشنی بہم پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ چیز ہے کہ جہاں میری اور آپ کی ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی، کہا کہ لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگو تو یقین جانو کہ کس طرح پرندے جب صبح کی
जो रमह रोनुमा होती है तो फौरन वहां अपने घोंसलों से निकल खड़े होते हैं। उनके पास कोई जमा शुदा रिस्क नहीं होता, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती, उनके पास उनके घरानों में रिस्क बहम पहुंचाने वाले कोई वसाइल नहीं होते। वो पर फैला हुए उड़ते हुए घरों से निकल जाते हैं और जब शाम को घर वापस लौटते हैं गुरूब आफ्ताब के वक्त तो पेट भरकर वापस आते हैं, अपनी चोंचों में रिस्क लिए हुए आते हैं। तो ये है अल्लाह का इंतजाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए करता है। सामीन इकराम, रिस्क मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता करता है। एक बार का वाकया इमाम मालिक का मुझे और आपको सीरत की किताबों से यूं मिलता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को उनकी माँ ने तालीम हासिल करने के लिए उन्हें मतलब जो है बहुत दूर भेज दिया। वापस इल्म हासिल करके वापस आने लगे तो उनके साथ बेशुमार मतलब जो है तोहफे तहफ़ के साथ वह बगदाद में दाखिल होने लगे। उस वक्त सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए मगर माँ नज़र नहीं आई। उन्होंने माँ को पुकारा, उन्होंने माँ को मतलब जो है ढूंढा, उन्हें मतलब जो है सवाल करके पूछा कि कहाँ है मेरी माँ। उस वक्त उन्हें कहा गया कि उनकी माँ की तरफ से जवाब आया कि मैंने अपना बेटा एक ऐसा इल्म हासिल करके आने के लिए भेजा था जिसकी वजह से उसका दिल रोशन हो जाता, मगर मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे के साथ बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो दुनियावी मतलब चीजें हैं उसको लिए हुए आया है, उसको दूर हटाओ, उस वक्त मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आऊंगी। उन्होंने अपने साथ ऊंटों से भरे हुए लदे हुए वो तमाम तहाइफ लोगों में तकसीम कर दिए। सारे तकसीम होने के बाद उनकी बूढ़ी माँ उनके इस्तकबाल के लिए, उन्हें लेने के लिए, उनको चिमटाने के लिए वहां वारिद हुई और उन्हें खूब मतलब जो है गले लगा लिया। फिर उसके बाद दोनों ऊंट पर बैठने लगे तो वहां क्या होता है कि हाथ से जो ऊंट की छोटी सी छड़ी है जिसके जरिए से ऊंट को मतलब चलाया जाता है वो छड़ी हाथ से माँ के नीचे गिर पड़ी। उस वक्त एक करीब से गुजरने वाली एक खातून वहां आई और उसने उस छड़ी को उठाकर उन्हें दे दिया। उस वक्त माँ ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है कि तुम उसे अता कर दो। उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से मुखातिब होकर फरमाया, अम्मा जान मेरे पास जो कुछ था मैंने लोगों में तकसीम कर दिया, मेरे पास सिर्फ 2 दीनार हैं, मैं इसको अपने पास रखा हुआ हूँ। शाम का वक्त है, मगरिब का वक्त है, कहीं मतलब हमें जरूरत न पड़ जाए इस वजह से मैं इसे रखा हुआ हूँ। उस वक्त माँ ने जो अल्फाज कहे अगर मेरी और आपके दिलों में नक्श हो गए तो यकीन जाइए कि मेरा और आपका ईमान बढ़ जाएगा, मेरी और आपकी राहें आसान हो जाएंगी, जन्नत में जाने वाला रास्ता मेरे और आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मसाफियत बख्श जो रास्ता है वो कम से कम होता चला जाएगा। उस माँ ने मुखातिब होकर फरमाया, ए मालिक तुम्हारे पास मतलब जो है इस 2 दीनार पर तुम्हें इतना मतलब जो है भरोसा है और उस खालिक कायनात पर कोई भरोसा नहीं है जो सारी इंसानों को रिस्क देता है। उस वक्त उन्होंने अपने जेब से दीनार निकाले और उसके हवाले कर दिया। ये है वो तवक्कल, ये है वो भरोसा, ये है अल्लाह पर मतलब यकीन। जब इंसानों के अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी हदीस मुबारका के मुताबिक उन्हें परिंदों को जिस तरह रिस्क देता है उन्हें भी अता फरमाता है। रिस्क देने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है, वो अता करता है और वो अता करता रहेगा। शर्त ये है कि इंसान अल्लाह के कलीमे के खातिर उठ खड़ा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न गिना करो तुम्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गिन गिन कर रिस्क अता फरमाएगा। कहा गया कि देते हुए गिन गिन कर न दो, देते हुए बार बार मतलब जो है तो जितना वक्त दिए हैं उस पर अतराने लगो, जितनी सलाहियतें दिए हैं उस पर मतलब जो है गिनने लगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी चीजें गिन गिन कर देता है, मगर जब मांगने के इंसान मांगने के लिए हाथ उठाता है उसके पास तो बेशुमार मतलब जो है चीजें मांग लेता है। जब देने की बात आती है तो उस वक्त तो गिनता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही वो चीज है जिसकी गलती इंसान करता है। लोगों गिन गिन कर न दिया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी गिन गिन कर तुम्हें अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क में से अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है तब भी इसका रिस्क इसको पालेगा जैसे इसे मौत पा लेती है। कितनी अहम और सही बात मुझे और आपको बताएगी। कहा गया कि इंसान जिस तरह मौत से भागता है मगर मौत उसे जहां पहुंचना है, जिस तरह पहुंचना है, कैसे
پکڑنا ہے وہ موت اس تک آتی ہے اور اسے پکڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر ضرور کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رزق بھی انسانوں کے لیے اسی طرح ہے، کیونکہ اس کی تقدیر میں اسے لکھ دیا گیا ہے، کتابوں میں اندراج کر دیا گیا ہے، وہ رزق تمہارے پاس تمہیں پا ہی لے گا، چاہے تم کدھر بھی جاؤ، کہیں بھی رہو، کچھ بھی کرو، تمہیں وہ چیز تمہارے لیے میسر ہی آ جائے گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو تمہارے لیے رزق مطلب جو ہے دینے والا میں ہوں، وہ تمہیں عطا ہی کرتا ہوں، تو تم کیوں اس طرح پریشان ہوتے ہو؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کے بدلے رزق پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے بدلے رزق عطا کرتا ہے، اور جب کافر کو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے لیے اعمال جیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق دنیا میں اسے بدلہ عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات جب کرتا ہے تو اس کو ایسی کوئی اس کی نیکی نہیں ہوتی جس کے بدلے اسے اجر دیا جائے، تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ لوگوں سب کو رزق دینا اس دنیا میں یکساں ہے، مگر مومن کا حال، جو اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہونے والے لوگوں کا حال، اس کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کا حال، ان کا یہ ہے کہ یہاں بحیثیت اس اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی بدولت ان کے رزق میں برتری عطا کی جاتی ہے، انہیں رزق عطا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس رزق کی بدولت و اقامت دین کے کام کو آسانی سے مطلب جو ہے اس کو انجام دے سکے، اور رہ گئے مطلب جو ہے اس آخرت میں پہنچنے کے بعد اس رزق کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے، اس رزق میں ترقیاں عطا کی جاتی ہیں، درجات متعین کیے جاتے ہیں، اور جنت النعیم جیسا رزق سے بھرا ہوا مطلب جو ہے انعام انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور رہ گئے کافرین تو اس دنیا کے اندر وہ کیونکہ وہ زیرو ہیں، ان کو مطلب جو ہے اس دنیا میں رہنا ہے، اس لیے ان کا رزق انہیں عطا ہی فرماتا ہے، وہ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، اس کی بدولت اس دنیا میں انہیں وہ رزق بہم پہنچایا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہاں سے جب وہ رخصت ہو کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مطلب جو ہے ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انہیں وہ رزق دیا جائے، اس لیے انہیں وہاں کوئی مطلب اجر دیا جاتا ہے اور نہ ہی رزق دیا جاتا ہے، بلکہ گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کا شاعر بڑے اچھے انداز میں اپنے شاعری میں اس بات کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ ہم سے نبھا رہا ہے۔ سامعین کرام، کتنی حقیقی بات ہے، جہاں انسانوں کو ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، پھر ہم کیوں مطلب جو ہے اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ رہ گیا مطلب وعدے کا معاملہ، تو اس وعدے کا یہ حال ہے کہ وہ وعدہ جس نے مطلب جو زندگی کی بقا کے لیے ہم سے کیا ہوا ہے، ہدایت کا سامان دینے والا سامان کا وعدہ کیا ہے، وہ سارا تو بہم پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ ساری سہولتیں میرے اور آپ کے سامنے ضرور مطلب پہنچاتا ہے۔ رہ گیا میرا اور آپ کا وعدہ جو عہد میثاق کی مد میں نے اور آپ نے آسمان پہ کیا ہے، اسے ہم نے بھلا دیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، اس کی بقا کو ہم نے بھلا دیا، اس کی تخلیق کو ہم نے بھلا دیا، اور صرف اس دنیا کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ اور زندگیوں کا یہ حال ہے کہ اس دنیا سے جب میری اور آپ کی رخصتی کا وقت آتا ہے، کبھی غور کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ وہاں صرف 2 گز کی زمین، 2 گز کا کپڑا میرے اور آپ کے لیے میسر آتا ہے۔ بڑے بڑے بنگلے جو ایکڑوں پر مطلب جو ہے تعمیر کیے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ وہ دولت جو سونا چاندی کی مد میں مطلب ڈھیروں مطلب جو ہے میں اور آپ جمع کرتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے کچھ کام نہیں آتے۔ وہ محبتیں جس کی خاطر مطلب جو ہے جو صدا لگاتے ہیں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وہ محبتیں بھی ہمیں سمیٹ کر مطلب جو ہے جلد سے جلد منو مٹھی تلے دبانے کے لیے تیار کھڑی بھی نظر آتی ہے، اور میرے اور آپ کے سوال و جوابات کے پاس وہ آ کے کھڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، اولاد کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، رشتوں کی شکل میں ہو، محبتوں کی شکل میں ہو، نعمتوں کی شکل میں ہو، کبھی میں نے آپ نے کبھی دیکھا کہ قبر کی کال کوٹری میں کوئی چیز میرے اور آپ کے پاس گئی ہے اور کبھی مطلب اس سے کوئی فائدہ مند ہوا ہے؟
कोई भी नहीं हुआ तो फिर इस रिस्क की खातिर मैं और आपका मर मिटना और अपने आप को इसके लिए लगा देना बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। इसी के लिए तो मतलब जो है मुझे और आपको मसीह अलैहिस्सलाम की मतलब जो है हवारियीन से जो नसीहत की थी, आइए उसको भी सुनते हैं। कितनी बेहतरीन नसीहत थी जो उन्होंने अपने हवारियीन के साथ की थी। उन्होंने हवारियीन को मुखातिब होकर फरमाया था, कोई आदमी दो मालिकों का खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत करे रखेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या जान से खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं हुआ। और हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियां बनाते हैं, न जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको खिलाता है। क्या तुम इससे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते जाते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के इनमें से किसी के मानिंद मलबस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनोवर में झोंकी जाएगी यही पोशाक बनता पहनता है, तो ऐसे इसे कम एतकाद तुमको क्यों न पहनाया जाएगा। इसीलिए फिक्रमंद न हो। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। तुम पहले ही इनके बादशाही और इसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सामईन इकराम, कितनी अच्छी नसीहत थी जो हवारियीन को मसीह अलैहिस्सलाम ने की थी। यही नसीहत मेरे और आपके लिए है। इसी वजह से तो सूरह तौबा आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको झिझोड़ देता है और पूछता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अजीज अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारा वो कारोबार जिसके मंद पड़ जाने का तुमको खौफ है, तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल और इसकी राह में जिहाद से अजीज तर है, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। बड़ी तफसील इसमें बताएगी जिंदगी के वो तमाम रिस्क जिसके लिए इंसान तकोदो करता है। कहे माँ बाप मोहब्बतों के लिए, कहे माँ बाप की शक्ल में, बीवी बच्चों की शक्ल में, अजीज अकारिब की शक्ल में, और कहे माल मतलब जमा करने की मद में कारोबार की तिजारत की फिक्रमंद हो जाता है, और कहे घर जो बनाने की तामीर करके उस घर की फिक्रमंद होते हुए उसके लिए अपना वक्त लगा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हें यही चीजें अजीज तर हैं तो इंतजार करो कि अल्लाह फैसले का घड़ी ले आए, तो उस वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा कि अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। हम अल्लाह के पास जन्नतुन नईम मांगते हैं। सामीन इकराम, जन्नतुन नईम हम मुझे और आपको बगैर मेहनत के, बगैर तकोदो के, बगैर कोशिशों के, बगैर मेहनत के मुझे और आपको मैसर नहीं आती। ये तमाम मैं और आप जानते हैं, इस हकीकत को भी जानते हैं कि मेहनत के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती। तो जन्नत को बगैर मेहनत के हासिल करने की तकोदो क्यों करते हैं? बेकार के मतलब हाथें उठाकर दुआ तो जरूर मांग लेते हैं, मगर इसके लिए ना अपना वक्त लगाते हैं, ना अपना पैसा लगाते हैं, ना अपनी औलाद लगाते हैं, ना अपनी सलाहियतें लगाते हैं, ना अपनी मतलब जो है मन पसंद चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो बताइए मुझे और आपको जन्नत कैसे मिलेगी? खबर की काल कोठरी मेरे और आपके लिए कैसे मुनव्वर हो जाएगी? और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अजीज रखेगा? अल्लाह ताला यही बातें इस सूरे अनकबूत की आयत नंबर 60 में मुझे और आपको झिझोड़ कर यही पूछता है कि कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए फिरते हैं। अल्लाह उनको भी रिस्क देता है, तुम्हें भी रिस्क देता है। जानवरों की तरफ देखो, उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। तफसीलात इन आयात और अहादीस के जरिए से मुझे और आपको बताएगी कि रिस्क का इंतजाम तो इस तरह किया जाता है। फिर मेरे और आपकी डरने की, पीछे हटने की और मतलब जो है अल्लाह के रास्ते में देने से हिचकिचाने की वजूहात क्या है? ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह
اللہ کی غیبی مطلب جو ہے طاقت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ بھی سنتا ہے جو میں اور آپ زبان سے بولتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے جو میرے اور آپ کے دماغوں میں اور دل میں چل رہا ہے، وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کدھر مطلب جو ہے مجھے کو دھوکہ دیتے ہو لوگو۔ اس کے بعد کی آیتوں میں کہا گیا اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی حقیقی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پوچھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو اگر تمہارے سے سوال و جواب کیا جائے اس دنیا کے اندر اس مردہ پڑی ہوئی زمین کو کون جلا بخشتا ہے، تم پکار کے کہو گے کہ اللہ رب العالمین۔ تمہیں پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے تو تم برجستہ کہو گے کہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے تم دیکھو گے کہ یہ تمام جو چیزیں تمہارے لیے مسخر کی جاتی ہیں، تمہیں عطا کی جاتی ہیں، وہ کس نے پیدا کی ہیں اور کون دیتا ہے۔ اگر تم سے سوال کیا جائے تو تم مطلب جو ہے بغیر کسی مطلب تکودو کے کہہ دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین۔ اس کو سمجھتے ہو مگر پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، اس کو جانتے ہو پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم دھوکہ کھاتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، دور ہو جاتے ہو۔ آخر تمہاری یہ پیچھے ہٹنے کی وجوہات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین واحد مطلب جو ہے ایسی ہستی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کہیں اولیاء کرام کے ذریعے سے، کہیں مطلب جو ہے مختلف مطلب مرے ہوئے مطلب جو ہے ان خبروں کی پرستش کے ذریعے سے، اور کہیں اپنی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے ذریعے سے، اور کہیں مطلب جو ہے نباتات اور جنابات کو مطلب جو ہے اس کا ساجی ٹھہرا کر، اور کہیں مطلب جو ہے مختلف چیزوں کو اس کا بیٹا تصور کرتے ہیں، بیٹیاں تصور کرتے ہیں، اس کے اہل تصور کرتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر الگ الگ طرح کا سے شرک مطلب جو ہے عود آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کون ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے دماغوں کو دوسری مطلب گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے، سوچنے پر تیار نہیں کرتی؟ آخر وہ کون ہے اور کیا چیز ہے تو تمہیں گمراہ کر رہی ہے، اور کون سی چیز ہے تو تمہیں بھٹکا رہی ہے؟ جبکہ تم سے سوالات کیے جائیں تو تم پکار کے کہتے ہو کہ وہ اللہ ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس کے اس مطلب جو ہے موقع پر جب اموات ہونے لگی، اس وقت میں اور آپ جانتے تھے کہ اس کو شفا بخشنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس بیماری کو اگر دور کرنے والی کوئی طاقت ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے آگے ہم جھک رہے تھے، اسی کے آگے ہم گڑ گڑا رہے تھے، اسی کی طرف آنے کے لیے ہم پریشان حال تھے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جب چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، جب چیزیں رفو کر دی جاتی ہیں، جب چیزوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، نعمتیں پھر سے عطا ہونے لگ جاتی ہیں، تو تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے۔ پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، پھر تم کفر کرنے لگتے ہو، پھر تم سرکشی کرنے لگتے ہو، پھر تم باغی بن جاتے ہو، پھر تم غدار بن جاتے ہو، پھر تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہی صدا وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ سامعین کرام، دھوکہ سوال پوچھا گیا، یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو سب کچھ مطلب جو ہے دیتا ہے، کسی کو کھلا رزق دیتا ہے، کسی کو نپا تلا دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی حقیقی بات ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، یہ دنیا کے سمیٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، اسی کے لیے وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، اس کے لیے کوششیں لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنی ساری محنتیں لگا دیتے ہیں، مگر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو زندگی کا یہ حال کہ میرے اور آپ کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، جہاں مجھے اور آپ کو 2 گز کے کپڑے میں لپیٹ کر اسی منو مٹھی تلے دبا کر مطلب جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں یہ ایمان لانے والوں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر حقیقت میں خود دھوکے کھا رہے ہیں۔ یہاں سے نکل کر جب خبر میں پہنچ جائیں گے، وہاں جب ان سے سوالات و جوابات کے لیے من کر مطلب جو ہے
وہاں پہ وہ نمودار ہو جائیں گے اور وہاں پہ سوال و جواب کیے جائیں گے، اس وقت انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ وہ گڑ گڑائے گا، وہاں پہ پریشان حال ہوگا، وہاں سے واپس لوٹ آنے کی تمنا کرے گا، اپنے چاہنے والوں کو پکار پکار کر مطلب جو ہے کوسے گا اور انہیں گالیاں دے گا کہ میرے لیے کچھ کام کرو، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ انسانوں کو اپنی زندگی کا انجام اپنا بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ کرنا ہے، تبھی کہیں جا کر کامیابی اسے میسر ہوتی ہے، تبھی کہیں جا کر عروج میسر آتا ہے، تب کہیں جا کر تقوی میسر آتا ہے، اسی کے نتیجے میں پرہیزگاری میسر آتی ہے، اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 70 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ وہ تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس کے لیے نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اور اس کے مددگار ہو اور نہ سفارسی، اور یہ کیفیت ہو کہ دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس کے لیے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس جائیں گے اور ان کے لیے نہایت گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ان کی ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اللہ تعالیٰ آخری نصیحت اس آیت کی تکمیل کے ساتھ یوں کرتا ہے کہ لوگوں تم مطلب جو ہے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جو لوگ دنیا کو سمیٹنے میں لگ گئے ہیں، اسی کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اور زندگی کو صرف مطلب جو ہے صرف جی کر اسے گزار دینے کی کوشش کرے نہیں، بلکہ یہ زندگی تمہارے لیے بامقصد مطلب جو ہے اتاری گئی ہے، مقصد ہی کے تحت تمہیں اس دنیا میں بروئے کار لایا گیا ہے، جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگیوں کو لگا دیتا ہے، تبھی کہیں جا کر عروج میں اثر آتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگائیں، اپنا سب کچھ پیسہ لگایا، اپنی مطلب جو ہے ساری مطلب صلاحیتیں لگا دی، تب کہیں جا کر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بشارتیں کا نزول کیا، ان کے لیے جنت النعیم کی مطلب جو ہے تیاری کی اور ان کو جنت النعیم میں داخل کیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی انسانوں کے لیے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ انسان کو ہمیشہ مطلب کھا جاتا ہے، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کی جزا مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی، یہ آنکھوں کے بند ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو وہ پردے کے پیچھے نظر آئے گی، اس کے بعد کا پچھتانا، اس وقت کا حسرت زدہ ہونا، اس وقت واپس پلٹ آنے کی امیدیں کرنا انسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم مطلب جو ہے تمہارا ایک کام ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے رہو، ان کو رجوع کرنے کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کردار کے سبب اس میں پھنس جائے اور اس کی بدولت غیر اللہ کی مددگار بن جائیں، اور یہ کیفیت ایسی ہوگی کہ اگر وہ اللہ کے پاس اپنا سارا معاوضہ سب کچھ دے کر وہاں سے بچنے کی کوششیں بھی کریں تب بھی انہیں بچنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ زتر آت لمبی زنجیروں میں جکڑ کر انہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ وہ ہوگی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ انسانوں کو زندہ رکھے گی نہ انسانوں کو مارے گی، بلکہ کن کہا جائے گا فیکون ہو جائے گا اور پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جہنم وہ جگہ ہے، اس جہنم سے بچنے ہی کی صدا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہے پیغام رسانی کا کام، بلغنی ولو آیا کا مصداق میں تم لوگوں تک پہنچو، ان کو نصیحت کرو۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ تمہارے لیے کردار کے سبب کہیں تم پھنس جاؤ گے تو وہاں ایسا مقام ہوگا جہاں پینے کے لیے گرم گرم پانی دیا جائے گا، جہاں مطلب دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کھانا کیسا ہوگا، پہننے والا تار کول والا لباس عطا کر دیا جائے گا، آگ کا لباس مطلب جو ہے کاٹا جا چکا ہے وہ پہنایا جائے گا، اور پینے کے لیے پیپ اور لہو کا کچ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ صرف بولنے کی باتیں اس وقت نظر آ رہی ہیں، احادیث کریمہ صرف پڑھی جانے والی مطلب جو ہے چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، مگر یہ حقیقت ہے، ہم اپنے دل سے اس کو مان لینا چاہیے، اپنے ذہنوں میں اسے بٹھا لینا چاہیے اور اپنے تصورات میں جنت کی تمناؤں کے ساتھ ساتھ اس کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں اور آپ کامیابی کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ میری اور آپ کی نجات ممکنات میں سے ہو سکتی ہے اور اس دھوکے اور فریب کی دنیا سے میری اور آپ کی نجات ممکنات میں سے ہیں، اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا کو سمیٹنے میں تھوڑا سا بھی جھکاؤ محسوس اگر ہم کر کے اگر ہم جھک گئے تو یقین جانیے کہ دنیا مطلب ایسا دلدل ہے جو انسانوں کو گھسیٹ کر
कर मतलब अपने इसमें खींच लेता है, जहां इंसान से निकलने के लिए कोई राह नहीं मिलती। जिस तरह दलदल में अगर इंसान एक पैर रख ले तो फिर वो खींचता चला जाता है, यहां तक कि उसे उसमें जब तक डुबो नहीं दिया जाता तब तक वो खींचता रहता है। यही वो दलदल है जो दुनिया मुझे और आपको मिगनातीसी क़ुव्वत के साथ मुझे और आपको खींचती चली जा रही है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सोने की तलाश में इंसान सुराब की शक्ल में निकलेगा, उसे सिवाय धोखे के कुछ मुयस्सर नहीं आता। उसके लिए मुझे और आपको कुरान की तरफ रुजू होना चाहिए, मुझे और आपको अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, अपने मकसद अजीम की तरफ रुजू होना चाहिए। मालूमात नहीं है तो मालूमात करने के लिए तकोदो करना चाहिए, कोशिशें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चाहे दूर दूर तक जाना पड़े, चाहे वक्त की कितनी कुर्बानी करना पड़े, चाहे उसके लिए कितना ही मतलब जो है दौलत को खर्च करना पड़े। अगर वो मालूमात वहां पहुंचाई जाए और उसे मुयस्सर आ जाए, यकीन जानिए कि वो शख्स कामयाब हो जाएगा और वो शख्स अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होगा। सीधे हाथ में मतलब उसे नाम अमाल दिया जाएगा और जन्नतुन नईम में अल्लाह मुहासिबनी हिसाबन यसीरा के मिज़दाक में दाखिल हो जाएगा। क्या मैं और आप मतलब जो है चाहते नहीं है कि मैं और आप जन्नत में जाएं? क्या मैं और आप नहीं चाहते कि मुझे और आपके कब्र की काल कोठरी में रोशनियां मुयस्सर आ जाएं, वसत मुयस्सर आ जाए, मुनकिर नकीर के सवालात के जवाब देने की सकत मुयस्सर आ जाए और मुझे और आपको मतलब जो है सीधे हाथ की खिड़की मतलब जो है खोल दी जाए जहां से ठंडी ठंडी हवाएं आए? क्या मैं और आप नहीं चाहते? उसी के लिए तो अपने मतलब जो है रुखसत होने वाले अशखास के लिए हम दुआएं करते हैं, मगर अपने सिलसिले में हम क्यों बेखुफियत इख्तियार करते हैं? क्यों मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है इसमें लगाकर मुलव्विस करते हुए क्यों मतलब जो है इस तरह मतलब जो है धोखा खाते हैं, फरेब में मुब्तला होते हैं और अपनी जिंदगियों को दूर कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सदा के लिए कि रिस्क की ये मतलब जो है जो उतारा गया है, ये रिस्क मुझे और आपको अकामत दीन के खातिर उतारा गया है। इस रिस्क को समेटने के लिए मैं और आप अपना सब कुछ लगा देते हैं और आखिर में हमारे पास अगर कोई बच जाता है तो वही वो बेकार वाला कचरे वाला अमाल जिसे अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, बल्कि घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाता है। सामईन इकराम, गौर करने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है, तदब्बर करने का मुकाम है, मुहासिबा करने का मुकाम है, एहतसाब करने का मुकाम है कि इस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी कितनी है मुझे और आपको नहीं मालूम। कब मतलब जो है घसीट कर मुझे और आपको अल्लाह के पास ले जाए मुझे और आपको नहीं मालूम। लोगों, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है, रहीम है, वो जरूर माफ करने वाला है। हम कितने ही गुनाह करें, अगर सकरात से पहले अगर इंसानी शऊर के साथ वाकयतन हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करता है और जन्नतुन नईम में दाखिल करता है। मगर ऐसे मतलब तौबा को कबूल नहीं करता जो सूरह निसा में बताएगी, जो तौबा करते हैं कुफ्र करते हैं, तौबा करते हैं कुफ्र करते हैं, तौबा करते हैं कुफ्र करते हैं, फिर इसमें बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत नहीं देता। सामईन इकराम, तौबा इंसानों की शर्मिंदगी है, तौबा इंसानों का एक्सेप्टेशन है और तौबा इंसानों को मतलब का वो अज़्म है कि हम दोबारा वो काम नहीं करेंगे। अगर इंसान शऊर के साथ ये करे और अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ लगा दे तो यकीन जानिए कि मैं और आप उस जन्नतुन नईम के हकदार हैं और मुझे और आपको मुयस्सर आएंगे। सामईन इकराम, रमजान करीब से करीब आता चला जा रहा है। यही वो रमजान करीम है जो मुझे और आपको तरबियत देता है। पिछले साल पूरा महीना मैं और आप उसमें गुजार चुके, उसमें बेहतरीन तरबियत मुझे और आपको दी जा चुकी। क्या वो तरबियत मेरी और आपकी नाक़िस रह गई या मुझे और आपको कुछ मुयस्सर नहीं आया कि मेरे और आपके माशरे में बुराइयां फैल रही हैं, मेरे और आपके माशरे में लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाता है तो ना उनके पास वक्त है, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनके पास जबान है और ना उनके पास वक्त है। तो बताओ ऐसा क्या है कि अल्लाह ये इंसान इस तरफ भटका जा रहा है? ये सवाल है जो आपके और मेरे दिल के दरमियान छोड़े हुए मैं अपनी क्लास के अख्ताम तक पहुंचूं। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, अपनी जिंदगियों का मुहासिबा करते हुए सही रुख के साथ अपनी जिंदगियों को सही राह की तरफ लगा दीजिए। इसी में आप कामयाब होंगे, इसी में मैं कामयाब होंगी, इसलिए कि ना आप मेरे काम आ सकेंगे ना मैं आपके काम आ सकूंगी। मैं तने तनहा 2 गज के कपड़े में लपेट कर अल्लाह के दरबार में पेश की जाऊंगी और वहां सारा हिसाब किताब इस किरामुन कातिबीन के इन किताबों के जरिए से पेश किया जाएगा और वहां मुझे तने तनहा खड़े होकर मुझे हिसाब किताब देना है। तो इस हिसाब किताब के लिए क्या मैं तैयार हूं? क्या मतलब अपने
انجام بد کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں یا انجام خیر کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں. یہ سوچ ہے، یہ احتساب ہے، یہ محاسبہ ہے اور یہ فکر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، جو یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو پیش کرتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، صحیح رخ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لگانے اور مقصد زندگی کی صحیح تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صلاحیت دے، ہدایت دے، علم دے اور بہترین عمل کے ساتھ راہ انجام تک پہنچا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.